السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے زمان پارک والے گھر اور بنی گالا کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے، اور سیکیورٹی پہ عمران خان کے اوپر روزانہ کتنا خرچہ آتا ہے اور ماہانہ کتنا خرچہ آتا ہے، یہ بھی آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ اور کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ زمان پارک کے گھر کے 1 کلومیٹر تک نئی چوکیاں قائم کی گئی ہیں، اور ریت کے جو بوریاں ہوتی ہیں وہ رکھ کر چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ لوہے کے جو ہیں وہ بھی انتظامات کیے گئے ہیں، چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب ویسے تو وی وی آئی پی کلچر سے وہ کہتے ہیں کہ جی وی آئی پی کلچر ختم کروں گا، اور میں سائیکل پہ، یہ کہتے تھے کہ میں سائیکل پہ وزیر اعظم بن جاؤں گا، تو سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا، اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن جب وزیر اعظم بنے تو وہی قافلے، وہی ہم نے پروٹوکول، وہی سیکیورٹی، وہی 20 30 گاڑیاں عمران خان کے قافلے میں ہم نے شامل دیکھی، جو قومی گاڑیاں بھی بیچی تھی۔ حالانکہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، یعنی گھر کے برتن بیچ کر پھر کرائے پہ برتن منگواتے تھے، تو گاڑیاں بیچ کر پھر جب وزیر اعظم ہاؤس کی پروٹوکول کی بیچ دی، جب فارنر آتے تھے، باہر کی کسی ملک کی شخصیت، کوئی سربراہ آتے تھے، تو ان کے لیے سیکیورٹی کے لیے اور پروٹوکول کے لیے پھر ادھار پہ اور رینٹ پہ جو ہے کرائے پہ جو ہے گاڑیاں منگواتے تھے۔ یہ اس طرح کرتے تھے۔ بھینسیں بیچ دیں وزیر اعظم ہاؤس کی، اور پھر دودھ باہر سے خریدتے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب، میں پہلے آپ کو شیئر کر دوں اخراجات جو حکومتی ذرائع کے حوالے سے آئے ہیں سامنے، کہ کتنا ڈیلی خرچہ آتا ہے اور ماہانہ کتنا خرچہ آتا ہے، اور باقی انتظامات کیا کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ کیونکہ وہ اب کہتے ہیں کہ جی جان کا خطرہ ہے، حملہ بھی ایک کو ہوا ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر، عمران خان کہتے ہیں کہ 4 گولیاں بھی لگی ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو سیکیورٹی مزید جو ہے ان کی بڑھا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی پر سالانہ عمران خان پہ کروڑوں روپے خرچہ ہو رہا ہے، اور یہ انکشاف ہوا ہے۔ اس میں ماہانہ جو ہے ہر ماہ 2 کروڑ 19 لاکھ روپے عمران خان کے سیکیورٹی پہ خرچ آ رہا ہے، اور سالانہ جو ہے 26 کروڑ 23 لاکھ روپے سے زائد کے اخراجات بنتے ہیں، جو عمران خان کے ایک شخص کی شخصیت کی سیکیورٹی پہ ہو رہے ہیں۔ یقیناً جو سیاستدان بڑے ہیں، آصف علی زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، یا میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، بڑے لوگوں کی سیکیورٹی پہ خرچہ تو آتا ہے، لیکن اتنا خرچہ بھی شاید نہیں آتا ہوگا۔ اور عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے اس وقت، سابق وزیر اعظم ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین بھی ہیں، سابق وزراء اعظم بہت سارے، راجہ پرویز اشرف بھی ہیں۔ لیکن ان پہ تو اب سابق وزیر اعظم ہونا، ان کے لیے ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو ایک سیکیورٹی کا ایک مراعات ہوتی ہے، لیکن یہ اضافی خرچے ہو رہے ہیں جو عمران خان کے اوپر ہو رہے ہیں، اور ان کو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، کیونکہ آئی بی نے بھی سیکیورٹی تھریٹ لیٹر بھیجا ہے عمران خان کو کہ جو ہے ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو سالانہ ہر ماہ 2 کروڑ 19 لاکھ اور سالانہ 26 کروڑ 30 لاکھ روپے جو خرچہ ہو رہا ہے، اس میں سے ہر ماہ 1 کروڑ 70 لاکھ 43,800 روپے جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی طرف سے فراہم کیے جا رہے ہیں اہلکاروں پر، جو دیے گئے ہیں، وفاقی حکومت نے جو اہلکار دیے ہیں ان پر یہ خرچہ ہو رہا ہے۔ ہر ماہ 1 کروڑ 70 لاکھ روپے، 70,43,800 روپے یہ وفاقی حکومت کے دیے گئے اہلکاروں پر خرچہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سالانہ 20 کروڑ 47,75,600 روپے خرچہ ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے علاوہ دیگر سیکیورٹی اہلکاروں پر ماہانہ 44,40,000 اور پھر سالانہ 5 کروڑ 32 لاکھ روپے جو ہے اس کی لاگت آ رہی ہے۔ یہ عمران خان کے اوپر سیکیورٹی پر خرچہ ہو رہا ہے۔
میں آپ کو باقی جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ زمان پارک جو ہے عمران خان کا جہاں پہ گھر ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کا حصار جو ہے، یہ خبر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ حصار بنا دیا گیا ہے اور KPK سے پولیس کمانڈوز بھی منگوائے گئے ہیں۔ اسپیشل برانچ کے سیکیورٹی الرٹ کے پیش نظر عمران خان کے زمان پارک رہائش گاہ پر 1 کلومیٹر کی حدود میں مزید سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ ریت کے 800 تھیلوں کی دیوار قائم کی گئی ہے۔ 105 کنکریٹ بیریئر رکھ کر بھی حفاظتی دیوار بنا دی گئی ہے۔ لوہے کی موٹی چادر لگا کر 15 چوکیاں بھی فعال کر دی گئی ہیں۔ زمان پارک کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے مزید کلوز سرکٹ کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور زمان پارک آنے جانے والوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ خواتین رہنماؤں کی آمد کے پیش نظر چیکنگ کے لیے خواتین اہلکار تعینات کی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 15 سے زائد کمانڈوز لاہور پہنچ گئے ہیں جو عمران خان کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ کلوز سرکل میں KPK پولیس کے کمانڈوز کو تعینات کیا گیا ہے۔ زمان پارک آنے والوں کو 3 لیئر سیکیورٹی کے بعد KPK کمانڈوز چیک کرنے کے بعد اندر جانے کی اجازت دیں گے۔ KPK پولیس کمانڈوز کو عمران خان کے گھر کے اندر تعینات کیا گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق ضلعی انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق 1 کلومیٹر کی حدود میں 40 مورچے قائم کیے گئے ہیں۔ 54 کیمرے فعال کر کے مانیٹرنگ کنٹرول روم فعال کر دیا گیا ہے اور مشیر داخلہ جو ہیں عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے گزشتہ روز زمان پارک کا دورہ بھی کیا اور سیکیورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا۔ اسی طرح عمر سرفراز چیمہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو حالیہ اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی خدشات ہیں جس کے باعث ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر آباد حملے کی تحقیقات کے لیے تشکیل JIT میں وفاقی اداروں کو اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ عمران خان کو ان کے متعلق شک ہے۔ IG پنجاب ایک فرد ہے، ہمیں پنجاب پولیس کے ادارے پر اعتماد ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز اپنی مصروفیات کو محدود رکھا اور پنجاب کابینہ کی قائم کردہ کمیٹی برائے امن امان کا اجلاس بھی صوبائی وزیر راجہ بشارت کی صدارت میں ہوا جس میں تحریک انصاف کے جاری لانگ مارچ کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر کارکنوں نے دھرنے ختم اور موٹر ویز کو جانے والے راستے کلیئر کر دیے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جی کنٹینر پر بلٹ پروف روسٹرم کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ اگلے مرحلے میں جہلم اور منڈی بہاؤالدین میں بھی لانگ مارچ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں، کر دیے جائیں۔ کابینہ کمیٹی کو بتایا گیا کہ جی گجرات میں پولیس کے 4100 افسروں اہلکاروں سنائپرز کی تعیناتی کی گئی ہے جبکہ ٹریفک ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے، ٹریفک اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ جی لانگ مارچ کے روٹ پر ایسی دکانیں بند کرا دی جائیں گی جہاں آتش گیر سامان موجود ہوگا۔ یہ ہے عمران خان کے سیکیورٹی کے حوالے سے اپڈیٹ۔ جو خرچہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن میں اس پہ حیران ضرور تھا ویورز کہ عمران خان بڑے عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جی مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے، مجھے پہلے کہتے تھے کہ مجھے فوڈ پوائزننگ کی طرح کا کوئی چیز کھلائی جائے گی جس میں بندہ جو مجھے خدشہ ہے مجھے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے، جو بندہ کچھ عرصے کے بعد پھر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ عمران خان کو صحت دے، حیاتی دے اور صحت بھی دے، ہم تو دعا کریں گے ان کے لیے۔ لیکن عمران خان بعد میں پھر حملہ ہوا ہے اور خونی مارچ خود قرار دیتے رہے ہیں۔ الزامات سیکیورٹی اداروں پر، الزامات حکومت پر، حکومت کے ذمہ داروں پر لگا رہے ہیں اور پھر گولیاں بھی وہ بھی اس پہ بھی بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ 1 گولی لگی ہے، پھر عمران خان نے خود کہا جی مجھے 4 گولیاں لگی ہیں، اور بعد میں پھر ڈاکٹر فیصل جو وہاں کے اسپتال کے جو
बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी बल्कि गोलियों के टुकड़े लगे हैं, जिस पे भी मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई गोलियों के टुकड़े कैसे होते हैं, गोली टूटती तो नहीं है, गोली से अंदर से जो मवाद है वो गोली लगती है, मवाद फटता है, लेकिन नुकसान वो पहुंचाता है, गोली जो है वो तो उसका खोल रह जाता है, गोली का खोल टुकड़े टुकड़े नहीं होता, खोल होता है। हाँ, बम के टुकड़े होते हैं, वो लगते भी हैं, बहुत सारों को लगते हैं, जब जहां पर धमाके हुए हैं वो तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, छोटे छोटे मवाद के टुकड़े बम के जो है वो लगते हैं, लेकिन गोली का टुकड़ा कैसे लगता है ये हमें समझ में मौलाना फजल रहमान के बकौल के नहीं आया। तो इस पे भी शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, हमले के हवाले से भी, कि कहीं पीटीआई ने खुद तो नहीं ये ड्रामा रचाया है, ये सवालात उठाए जा रहे हैं मीडिया में भी और हकूमती हलकों में भी, कि हो सकता है पीटीआई का अपना ये किया धरा हो और ड्रामा हो। फेस सेविंग क्योंकि इमरान खान चाहते थे, लॉन्ग मार्च मुकम्मल नाकाम हो गया है, अब तो सैकड़ों लोग रह गए हैं लॉन्ग मार्च में, तो लेकिन इमरान खान को बहरहाल सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी उनकी मज़ीद बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे भी जो इमरान खान का बनी गाला घर है वहाँ पे भी रेत की बोरियां जो हैं वो रखकर चौकियां कायम की गई हैं, और पूरा जो है इसी तरह ही जिस तरह जमान पार्क के घर का सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इसी तरह ही बनी गाला के घर की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।